ہر دم ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا. صدق اللہ العظیم. کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کے فضل کرم احسان کے ساتھ اور اسی کی توفیق کی برکت سے ہر شب جمعہ کو ہم سارے جمع ہوتے ہیں. مقصود اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا اور اپنی ذات کے اندر تزکیہ نفس کرنے کی کوشش کرنا، یعنی ایسے طریقے کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا جو شریعت کی مطابقت میں ہو، ظاہر اور باطن دونوں کی پاکی کا حصول مراد ہے. صوفیاء کرام کے ہاں جو تربیت کی جاتی اور کروائی جاتی ہے ذکر اللہ کے ذریعے، ایمان کی برکت سے اللہ رب العزت نے اپنے مبارک نام کے اندر وہ تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ سخت سے سخت دل، ظالم سے ظالم انسان اور جس قدر بے راہ روی کا شکار ہو، اگر ایک مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جائے تو اس کا اثر اس کا دل ضرور پکڑ لیتا ہے. اور جو دل اللہ کے نام کا اثر پکڑ لے تو اپنی ذات کے اندر آسانی کے ساتھ تزکیہ کر سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کا طریقہ کار معلوم کر لیتا ہے. اور اس طریقے کا حصول انسان کو شریعت کی پیروی کے ذریعے ہوتا ہے. در حقیقت طریقت شریعت کی اتباع کا نام ہے، اور شریعت کی اتباع صحیح معنوں میں جب انسان کرتا ہے تبھی جا کے اپنے نفس کی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں سارے معاملات اسی لیے کروائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں تاکہ بندے اور اللہ کا تعلق قائم ہو سکے. جس نسبت کو وہ بھول چکا اس نسبت کو وہ حاصل کر سکے. تصوف کا نام قرآن حکیم میں تزکیے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاں قرآن حکیم حضور علیہ الصلاۃ کی مختلف صفات کا تذکرہ کرتا ہے تو ایک تذکرہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم نے جو آپ کو ان کے درمیان بھیجا، جو ہماری آیتیں ان کے اوپر آپ تلاوت کرتے ہو، ان کا مقصود یہ ہے کہ ان کا تزکیہ ہو سکے. بہرحال انسان کا زنگ آلود دل ہونے کی وجہ سے، انسان کا نفس اس کے اوپر غالب آنے کی وجہ سے انسان اللہ کی راہ میں عمل نہیں کر پاتا. جب اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے ایمان کا حصول ہوا ہوتا ہے. وہ نور اندر موجود ہوتا ہے، بس وہ بجھا بجھا ہوتا ہے. اللہ کا نام اس کو جلا بخشتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اصل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور وہ نسبت جو اہل ایمان کو مقصود ہوتی ہے اس کو وہ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی کے اندر انسان کی کامیابی ہے. یوں تو ہر ایک جماعت محنت کر رہی ہے. علماء کرام کی محنت کا ایک طریقہ کار ہے، تبلیغی حضرات کی محنت کا ایک طریقہ کار ہے، دیگر مشائخ محنت کا ایک طریقہ کار ہے.
صوفیاء کے ہاں جو محنت کروائی جاتی ہے اللہ کے مبارک نام کے ذریعے اور انسان کے دل کے اندر، تاکہ محبت کا وصف پیدا ہو سکے۔ جو عمل انسان سختی سے کرنا چاہ رہا ہو، بجائے سختی کے اس کو وہ محبت سے کرنا شروع کر دے، اور جو انسان عمل محبت کی وجہ سے کرنا شروع کرے، یاد رکھیے گا وہ عمل انسان ترک کبھی نہیں کرتا۔ ظاہری طور پہ محبت کا خاصہ دیکھ لیں، اولاد سے ہو، ماں باپ سے ہو، دوستوں یاروں سے ہو، عزیز و اقارب سے ہو، جب بھی کسی کو کوئی معاملہ درپیش ہو جو اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہوں، تو اس محبت کی وجہ سے ہر ایک دعوے دار بن جاتا ہے کہ میری آپ سے اس وقت کے اندر یہ ضرورت ہے۔ اب جو محبت کرنے والا محب ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار میرے اوپر یہ دعویٰ رکھتا ہے، میرے تعلق کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے اس کو اتنا یقین ہے، کوئی معاملہ بھی اس کے ساتھ کروں گا تو اس کا انکار نہ کرے گا۔ تو ہر محبت کرنے والے کے ساتھ وہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ میری ضرورت آپ سے آن پڑی، آپ اس کو پورا کرو۔ جب انسان محبت کرتا ہے تو ہر ضرورت کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے اولاد کی ہو، ماں باپ کی ہو، عزیز و اقارب کی ہو، دوستوں یاروں کی ہو۔ اب یہی چیز صوفیاء کرام محنت کرواتے ہوئے حقیقت کی راہ کے اوپر انسان کو ڈالتے ہیں کہ جتنے تعلقات دنیا میں تو نے نبھانے ہیں، جتنے رشتے تو نے نبھانے ہیں، یہ سارے اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن ان رشتوں سے بڑھ کے جس رشتے کو تو نے نبھانا ہے اور جو اللہ کی محبت ہے، در حقیقت اگر تو نے کامیاب ہونا ہے تو اس کو پانا ہے۔ اگر انسان کی زندگی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو اللہ کی محبت ہمیشہ اس کو ملتی رہتی ہے، پہنچتی رہتی ہے، اپنے ہر عمل کے اندر وہ اللہ کی محبت کو محسوس کرتا ہے، اور خود بھی اس کے دل کی دنیا اللہ تبارک و تعالی اس انداز میں آباد کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب وہاں رب العالمین کی ذات ایسی جو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی کے عیب کو تم دیکھو، کسی کے گناہ کو دیکھو، کسی کی برائی کو دیکھو، اس برائی کی وجہ سے آپ اس انسان سے نفرت نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ رب العالمین نے انسان بنایا۔ جب رب العالمین نے اس کو پیدا کیا تو اس کے متعلق اعلان اپنے قرآن حکیم میں کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے اس کو بڑے خوبصورت سانچے میں ڈال کے بنایا ہے۔ پھر اس کے متعلق کہا نہ فقط بنایا ہے، ہم نے اس کو عزت اور احترام بھی دی، تمام مخلوقات کے اندر اس کو مقدم بھی رکھا، مقدم رکھنے کے بعد دنیا کے اندر اس کو اپنا نائب بھی بنایا۔ لیکن چونکہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اسی کی حقیقت کو پہچانتا ہے، اور زیادہ تر فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جس وقت کے اندر ہوں، جو ہو رہا ہے، جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ اس وقت جو ظاہری مقصود ہے میرا وہ پورا ہونا چاہیے یا پورا ہو رہا ہے، اور دین اسلام اس کو ترغیب دیتا ہے اس قربت کی جو حقیقی معنوں میں اس کو مقصود ہے کہ تو اپنے تعلقات کو بھی نبھا، اپنے معاملات کو بھی چلا، لیکن جو حقیقی تجھے مقصود ہے ہماری محبت، اس کو حاصل کر، تبھی جا کے تو کامیاب ہو جائے گا۔ چونکہ انسان کوئی نہیں جانتا کہ کتنی عمر اس کو دی گئی ہے، کتنا وقت اس نے دنیا کے اندر گزارنا ہے۔ آج کل تو اکثر ہم اپنی زندگیوں کے اندر نوجوان موتیں زیادہ تر دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا
اچھے بھلے بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ، پیغام اجل آ جاتا ہے، انسان کو دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب انسان کی جو زندگی گزرتی ہے اس کا موازنہ بھی وہ نہیں کر سکتا، جو معاملات اس کے چلتے ہیں بنتے ہیں ان کے متعلق بھی مکمل طور پہ وہ آگاہ نہیں ہوتا، ان ساری چیزوں کی اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی، اس لیے یا تو دنیا کے ماحول کی وجہ سے یا نفس کے اثر کی وجہ سے اس رنگ میں رنگا ہوتا ہے جس رنگ کے اندر اس کو اپنی اصل پہچان نہیں ہو رہی ہوتی۔ اللہ کا مبارک نام کرتا یہی ہے، سب سے پہلے اس کی دل کی دنیا آباد کر کے رب اپنی محبت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ کی محبت دل کے اندر آنا شروع ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا 3 چیزیں انسان کے اوپر کھلتی ہیں، اور صوفیاء کی ساری محنت اسی کے اوپر ہے۔ محنت کرے گا، شروع کے اندر نفس کا غلبہ آتا ہے۔ اکثر آپ سوال بھی کرتے ہو، آپ دیکھتے بھی ہو، ان معاملات میں چلتے بھی ہو، تو اللہ اللہ کرنے سے نفس کی کیفیات ابھرتی ہیں، اور اس طریقے کے اوپر کبھی انسان کے اوپر غصے کو دلائیں گی، کبھی اس کے اندر بغض کا مادہ لے کے آئیں گی، کبھی اس کو حسد کے اندر مبتلا کر دیں گی۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو تو وہ پاک کرنا چاہ رہا ہے، ظاہر اور باطن کو ایک کرنا چاہ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، جہاں خیر آتی ہے وہاں شر باقی نہیں رہتی۔ اب خیر اللہ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور شر انسان کے وجود نے پالا ہوا ہوتا ہے، کوئی اس سے خالی نہیں ہوتا ہے، کوئی دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ جب حضور کا فرمان آ گیا کہ تمام بنی آدم گناہگار ہیں، لیکن ساتھ میں یہ قید لگا دی بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، تو ہماری راہ کے اندر آ کے جو راہ سلوک ہے، صوفیاء کی راہ جو ہے، اس کے اندر انسان کے اندر محبت کا وصف بھی پیدا ہوتا ہے اور توبہ کا طریقہ بھی آتا ہے۔ تو 3 چیزیں میں آپ کو بتا رہا تھا۔ ذکر کے ساتھ جڑنے کے بعد جو حالات انسان کے اوپر آتے ہیں تو یہ چیزیں شروع میں ابھرتی ہیں، یہ ابھاری اس لیے جاتی ہیں کہ تم نفس کی کیفیت کو سمجھو۔ پہلے جب تم دنیا کے اندر چل رہے تھے تمہیں پتہ ہی نہ تھا، پہلے جب تمہاری زندگی گزر رہی تھی تم اس کے متعلق آگاہ ہی نہ تھے۔ جب اللہ کا نام لینا شروع کر دیا اس کے بعد ان چیزوں نے ابھرنا شروع کر دیا۔ جب بھی وجود کو خالی کروایا جاتا ہے یا وجود سے ان چیزوں کی نحوست کو دور کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کو ابھارا جاتا ہے۔ اسی لیے نفس میں رہ کے ان چیزوں کی پہچان کرنی ضروری ہوتی ہے۔ راہ سلوک کے اندر کوئی کامیاب ہونا چاہے تو اس کو اس کی پہچان ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جب بندہ معاملات کرتا ہے ان معاملات کے آڑے بھی یہ چیزیں آتی، یہ نہیں فقط جو آپ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ غصہ ہے یا حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، اس سے بڑھ کے بھی عبادت کے معاملے میں جب انسان جاتا ہے اب اور طریقے کے اوپر وار ہوتا ہے، بڑا متقی بن گیا ہے، بڑا صالح انسان بن گیا ہے، بڑا نیکوکار ہو گیا ہے۔ جب یہ چیز اس کی ذات کے اندر اس کو بڑھاوا دینا شروع کر دے تو یاد رکھو وہ نفس کی کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو بڑھا رہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان ایسی چیز ہے جو اپنے عمل کی حقیقت سے کبھی آگاہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا کہ اس کے اوپر جو اجر ہے کتنا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور کس انداز میں اس نے دینا ہے یہ بھی رب کی ذات کو پتہ ہے، چونکہ انسان کا علم جس راہ کے اوپر ہم چل رہے ہیں دیا جاتا ہے انسان کو اللہ کی طرف سے۔ تو جب راہ سلوک کے اوپر آئے گا، ذکر کے ساتھ جڑے گا، کیفیت وجود کے اوپر آئے گی تو نفس سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی نفس کی کیفیت ایسی آئے گی، جتنے بھی شرور ہوں گے وہ ابھریں گے۔ جب وہ ابھریں گے بعض اوقات انسان کی سوچ بھی اس طرف چلی جاتی ہے، یار میں تو سیدھی راہ کے اوپر آیا تھا، میں تو اپنے آپ کو درست کرنا چاہ رہا تھا، میں تو اللہ اللہ کر رہا تھا،
میں تو اللہ اللہ کی برکت سمیٹ رہا تھا، اس کے باوجود میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں مجھے سیدھا ہونا چاہیے تھا وہیں میں الٹا ہونا شروع ہو گیا ہوں۔ یعنی یوں سمجھو، شروع کے اندر جب نفس کا غبار اٹھتا ہے تو الٹی گنگا بہنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن دل کے اندر وہ کیفیت ضرور ہوتی ہے جہاں اللہ بندے کو تھام رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز کے اوپر اس کو یقین کامل ہوتا ہے کہ یار کر تو ٹھیک رہا ہوں، ہے تو اللہ کا نام، اس کے اندر سوائے خیر کے کوئی اور چیز باقی نہیں ہے، تو اس کے نام کے ساتھ جڑا رہوں گا تو خیر اور برکت مجھے پہنچتی رہے گی۔ جب اللہ اللہ کرے گا تو شر ابھرے گا۔ شر اس لیے ابھرے گا کہ انسان کو اس کیفیت سے گزارا جائے گا کہ اپنی حقیقت حال کے اوپر غور کر، طلب تو اللہ کو کر رہا ہے، ابھی دیکھ تیرا نفس کتنی برائیوں کا مرکز ہے، جن برائیوں سے تو نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے، جن برائیوں سے تو نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور باقاعدہ طور پہ دل کے اندر اللہ اس کا القاء کرتے ہیں، دل کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، کس انسان کے دل میں ڈالتے ہیں؟ جو ثابت قدم رہا، جو جمع رہا، جس کے اندر اخلاص پیدا ہوا، جس کی نیت کے اندر درستگی ہوئی کہ اگر میں اللہ کے نام کے ساتھ آ کے جڑا ہوں، اس انسان کے لیے نہیں اللہ کے لیے جڑا ہوں۔ انسان کے اندر تو کمزوری ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نام کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے۔ ہر انسان کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، خواہ کوئی بھی معاملہ کر رہا ہو، عبادت کے حساب سے، ریاضت کے حساب سے، نیکیوں کے حساب سے، صدقے خیرات کے حساب سے۔ جب محنت یہاں ذات کے اوپر ہو رہی ہے تو سب سے پہلے جن چیزوں کا انسان شکار ہوتا ہے، اپنی نفس کی کیفیات کا شکار ہوتا ہے۔ جب یہ ابھرتی ہیں بعض اوقات انسان کو بدگمان کر دیتی ہیں، بعض اوقات ان بدگمانیوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور نقصان اپنا کروا دیتا ہے۔ شیطان تو چھوڑے گا نہیں، وہ تو ہوا دے گئی، جب خیر کے اوپر آئے گا تو یہ شر کی راہ پہ چلانے کی کوشش کرے گا۔ مثال یوں لے لو، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے، تو پیچھے سے بارہا نکلا یا نہ نکلا؟ قربانی اللہ کی راہ میں دی جانی ہے، پیغمبر کا خواب بھی وہی ہے۔ اب بارہا آ بھی رہا ہے کہ ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کو، اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ ایسا نہ کر، پتا تھا نبی کے اوپر میرا کوئی اثر چلے گا نا، لیکن اس نے اللہ سے جو مانگا ہوا تھا، چونکہ اللہ کی ذات بھی انصاف کرنے والی ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت سے نکالا، جب اس کو ملعون قرار دیا، اس نے بھی سوال کیا تھا اللہ تیرا انصاف چاہتا ہوں۔ کہا میرا کیا انصاف مانگتا ہے؟ کہا مجھے ملعون تو قرار دیا، نکال دیا، لیکن مجھے وہ طاقت بھی دے کہ جو لوگ بندے تیرے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے وہ طاقت بھی دیتا ہوں، تو ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر، لیکن یاد رکھی الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہوں گے نا ان کے نزدیک تو جا ہی نہیں پائے گا، اس لیے کہ ان کا اخلاص ان کو کبھی سیدھی راہ سے بھٹکنے ہی نہ دے گا۔ کوئی معاملہ بھی اپنی ذات کے اندر کریں گے تو اللہ کی توفیق کے ساتھ کریں گے، کوئی برا عمل سرزد بھی ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے کہ یہ برا عمل کر بیٹھے، چاہے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے یا شیطان کے تصرف میں پھنس کے، کسی وجہ سے بھی اگر یہ کیفیت ہمارے اوپر آئی جہاں ہم تیرے مجرم بن گئے تو ہم تجھ سے توبہ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما۔ یہ ایمان کی صفت ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ اگر کسی انسان کو گناہ کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ملتی یا اس کا نفس اس کے اوپر ملامت نہیں کرتا تو یہ بڑی خطرے والی بات ہے کہ کوئی برا انسان عمل کرے، اس کے بعد اس عمل کو برا سمجھے ہی نہ، اس عمل کے اوپر ڈٹ جائے، تو یاد رکھنا یہ وہی شیطان والی صفت انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ میں تو نیکیاں بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں۔
اب جب برا عمل کر لیا تو اس کے اوپر اللہ سے معافی نہ مانگی یا اپنے آپ کو پیش نہ کیا تو ایسے انسان کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر وہ بصارت ہوتی نہیں ہے جس سے وہ سمجھ سکے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، اس مہر لگنے کی وجہ سے ہدایت کے راستے کے اوپر وہ آ ہی نہیں پاتا۔ لیکن جس بندے سے اللہ محبت کر رہا ہوتا ہے، یاد رکھنا اس کے لیے ہدایت کا دروازہ وہ خود کھول دیتا ہے اور اس کو اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے۔ کسی کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دے گا، کسی کو اپنی راہ کے اوپر لگا دے گا، کسی کو دینی حلقوں میں جا کے بٹھا دے گا کہ یہاں بیٹھ تو نے اس تربیت کو حاصل کرنا ہے، دنیا کے اندر رہ، جو تیرا مطلوب مقصود دنیا میں اس کو حاصل کر، لیکن تو ہمارے ساتھ جڑ کے تو حاصل کرے گا۔ اب یہ سب سے بڑی کمال اور خوبی والی بات ہے اس انسان کے لیے جس کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کر دے۔ لیکن جس کے اوپر نفس کا شر آیا اور اس شر میں اس نے اپنے آپ کو پھنسا دیا، اگر وہ اس چیز کے اوپر ڈٹ گیا تو اس کے اوپر اس نے معافی نہ مانگی تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو ذکر کے ذریعے سب سے پہلے نفس کی کیفیت انسان کے اوپر اس صورت میں کھلتی ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات آپ حضرات کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ سمجھ بھی چکے ہو، کہیں کے اوپر کھل رہے ہیں، کہیں کے اوپر مزید کھلیں گے۔ تو ایک یاد رکھنا، جب معاملات کرتے ہوئے بڑھائی کی صفت آنا شروع ہو جائے یا آپ کے دل کے اندر یہ آئے کہ میں کمالات کی طرف جانا شروع ہو گیا ہوں، بہت زیادہ کمالات حاصل ہونا شروع ہو گئے، تو یہ آپ کے نفس کا اثر ہوتا ہے جو انسان کے دل کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ دل کی دنیا آباد ہو رہی ہوتی ہے اور انسان دل ہی دل میں ان باتوں کو سوچ رہا ہوتا ہے، دل ہی دل میں اپنے آپ کو بڑا جان رہا ہوتا ہے، جبکہ یاد رکھنا انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر ہم جیسے گناہگار لوگ اس زمانے کے اندر کہ جن کے نفس سے کوئی چیز بھی بعید نہیں کہ کسی وقت کے اندر کچھ بھی کر ڈالیں، کوئی معاملہ بھی ان کا نفس بنا دے، لیکن الحمدللہ اللہ نے اپنے نام کی توفیق دی ہوئی ہے، تو یہ کیفیت ایسی آئے گی جو انسان کو گھیرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے ساتھ جس انسان نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا اور اس سے سیکھنا شروع کر دیا تو راہ سلوک کے اندر ایسا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ فقط یہ نہ ہوگا کہ اس کیفیت کو پہچانے گا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کا علم بھی اس کو عطا فرمائے گا کہ جب تو یہ معاملہ کرے گا تو اس معاملے کے اندر تیرے لیے شر موجود ہے، اس معاملے کے اندر تیرے لیے خیر ہے، اس معاملے کے اوپر تو نے اپنی ذات کو چلانا ہے، اس معاملے سے تو نے اپنی ذات کو بچانا ہے۔ سب سے پہلے انسان کا نفس اللہ اللہ کرتے ہوئے شرور سے آگاہ ہوتا ہے، یہ ذات کے شر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اس کو تعبیر کیا جاتا ہے نفسانی کیفیت۔ اس کے بعد شیطان حملہ آور ہوتا ہے، جب وہ دیکھ لیتا ہے نا کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیا، نماز کا پابند ہو گیا، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنا شروع ہو گیا، حضور علیہ السلام کی اطاعت گزاری کرنا شروع ہو گیا، اب اس کی ذات کے اندر بڑائی پیدا کرنا شروع کر دو، تو بہت بڑا بن گیا ہے، اب تو بیٹھ جانا، لوگوں کو عاجز بن کے دکھا۔ تو یاد رکھنا، جو اپنی عاجزی کو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو عاجزی کی صورت میں کبر اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا کہ نفس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نیک عمل بندے سے کروا کے بھی اس کے اندر بڑھائی کو لائے گا، چونکہ انسان کا مزاج یہی چاہ رہا ہوتا ہے شروع سے، اور نفس اسی کے اوپر پروان چڑھ رہا ہوتا ہے اور اسی کا اثر اس کے وجود کے اندر باقی ہوتا ہے۔ تو اب یہ کرے گا، تو عاجز بن جا، گردن کو جھکا لے، تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ واقعتاً حقیقتاً بزرگ انسان ہے، اور دوسری طرف تیرا نفس تیرے دل کے اوپر یہ اثر پہنچا رہا ہے کہ جب تک تو لوگوں کے اندر عاجز ہو کے بیٹھے گا نا تو تجھے یہ بزرگ سمجھیں گے نا، تجھے یہ بزرگ سمجھیں گے نا۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہاں یہ شیطان کا تصرف ہوتا ہے کہ اس کے عمل کے اوپر اس سے بڑا وار کر رہا ہے۔ اگر اس نے اپنی ذات کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیا ہے، سیدھی راہ کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے، حتی الامکان کوشش کرتا ہے
کہ معاملات کے اندر عدل کروں، ہر معاملہ اس کا ٹھیک چل رہا ہے، عوام الناس کے ساتھ بھی معاملات پورے ہو رہے ہیں، رب العالمین کے حقوق بھی تلف نہیں کر رہا ہوتا، پھر اس کو اس کی ذات کے اندر اس طریقے کے اوپر پھنساتا ہے کہ ہاں تیرے اندر بزرگی آ گئی ہے۔ تو یاد رکھنا، دوسری طرف جب اس کے دل کے اندر یہ تصرف چلنا شروع ہو جائے کہ لوگوں کے درمیان میری عزت ہو، وقار ہو، مرتبہ ہو، مقام ہو، اور اس کا نفس بھی اگر اس چیز کا طلبگار ہے، تو یاد رکھنا یہ عاجزی کی شکل میں کبر اس کے اندر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو بزرگ تسلیم کرنا شروع ہوتا ہے، تو یاد رکھنا بزرگ ہستی تو واحد رب العالمین کی ذات ہے، کہ ساری بزرگی اس کے لیے جس کے متعلق اعلان وہ کہتا ہے کہ بزرگی میرا لباس ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو برباد کر دوں گا۔ عمل تو کر رہا ہوتا ہے نا انسان، بڑے فخر سے کر رہا ہوتا ہے، بڑے دوڑ دوڑ کے کر رہا ہوتا ہے، کرنا بھی چاہیے، انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن صوفیہ کی تربیت کا بتا رہا ہوں، اللہ کے نام کا اثر کھول رہا ہوں۔ جب وہ انسان کے اوپر پہنچتا ہے پھر اس کو اپنے عمل کا پتہ چلتا ہے، جب پتہ چلتا ہے تو اپنے عمل سے ہی بے خبر ہو جاتا ہے، ورنہ تو کیا ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے اتنا اتنا کر لیا، اتنے اتنے نوافل پڑھ لیے، فلاں فلاں چیز کر لی۔ کس لیے بیان کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ تجھے اپنی بزرگی مقصود ہے، تو اپنی بڑائی بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ تیری یا میری کیا اوقات کہ اس کو کر سکتے اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی؟ تو اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کا نفس چھوڑتا نہیں ہے۔ تو جس عمل کے بعد اگر آپ گناہ سے بچ رہے ہو، سیدھی راہ کے اوپر آ رہے ہو، تو اس عمل کی وجہ سے دل کے اندر بڑائی آنا شروع ہوگی، تو یاد رکھنا یہ کبر کا مادہ پیدا کرنا شروع کر دے گا، اور کبر انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر عبادت کے تکبر کرتے ہیں ہمارے راستے میں، ان قریب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اب عبادت کا ذکر آیا، اور ایک وہ جو عبادت کر کے تکبر کرتے ہیں، پھر ان کی کیا حالت ہوگی۔ ایک تو وہ تھے کہ انجانے کے اندر پڑے ہوئے، پتہ ہی نہیں ہے، حقیقت حال سے آگاہ نہیں ہے۔ ایک وہ جو راہ سلوک کو طے کرنا چاہ رہے ہیں، ایک وہ جو اللہ رسول کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ایک وہ جو معرفت کا حصول کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگر نفس کا غلبہ ذات کے اوپر آیا، اس کو پہچانا نہ، تو یہ نقصان اٹھاتے جائیں گے، یاد رکھنا۔ اب یہ فقط یہ نہیں ہوگا کہ شر والی کیفیات یا بڑائی والی کیفیات کے اندر آپ پھنسو گے، حکمت سے بھی ہمارا تعلق ہے نا، علاج معالجہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہاں بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ان معاملات کے اندر بھی انسان پھنس جاتا ہے، اور یہی وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یا تو اس کبر کی وجہ سے کہ دل کے اندر آ گیا کہ یار ہو جائے گا، کر لوں گا۔ تو یاد رکھنا ہماری تربیت یہ ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں کبھی کسی چیز کا دعویٰ نہ کرنا، دعوے دار بن کے نہ چلنا۔ ایسے معاملات بھی ہوئے، ساتھی جانتے بحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، کہ آنے والے آئے کہ قاری صاحب اتنا بڑا معاملہ ہوا، آپ نے کیا۔ میں کہتا ہوں بھائی اللہ نے کیا، سبب ہمیں بنایا، کیا ہمارا معاملہ ہو جائے گا؟ تم اکثر یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بہتر اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اگر اللہ نے مقدر میں شفا لکھی ہوگی تو دے دے گا، باقی رہی جو ہم کر رہے ہیں، اللہ کا نام ہے جس سے ہمیں حکمت حصول ہوا ہے، اس کے اوپر یقین کامل ہے، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ میرے اندر ضرور ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے جو میں عمل کر رہا ہوں اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اور جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات بڑھا چڑھا کے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سبحان اللہ آپ نے اس معاملے کو کیا، اتنے عرصے سے اس کو ہم پھنسے ہوئے تھے، آپ کی وجہ سے ہوا۔ تو اکثر ہم کہتے ہیں بھائی ہماری وجہ سے نہ ہوا، اللہ نے کیا، وسیلہ ہمیں بنا دیا، سبب ہم بن گئے، جس سے اللہ نے تیرے کام کو آسان کر دیا۔
بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں لوگ ان کے پاس آ گئے جڑ گئے بس ہر معاملہ ہو جائے گا، تو یاد رکھنا نہ کبھی ہم نے دعویٰ کیا نہ ہم کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے آنے والا جو آئے اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جائے، اپنی حقیقت حال سے آگاہ ہو جائے، چونکہ کوئی دوسرے کا عمل نہیں جان سکتا، کوئی دوسرے کی نیت سے آگاہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور صحابہ کی مجلس میں صحابی کو کھڑا کر رہے ہیں۔ کھڑا کس لیے کیا جا رہا ہے؟ جنگ کے دوران گردن کاٹی، جب تلوار رکھی تھی اسی وقت اس نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب صحابہ کارگزاری سنایا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملات پیش ہوئے، آج یہ واقعہ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے جنگ کے متعلق جب پوچھا، کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا، ایک کافر جب تلوار کے نیچے آیا تو اس نے اسی وقت فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی وقت اس گردن کو کاٹ دیا گیا۔ تو حضور نے وہاں پہ کیا فرمایا تھا؟ کیوں کاٹا؟ تو جواب دیا اس لیے کاٹا یا رسول اللہ اس نے نفاق کی وجہ سے پڑھا۔ کیا کہا؟ کس وجہ سے پڑھا؟ نفاق کی وجہ سے، اس کے اندر نفاق موجود تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ جب حضور اپنے صحابی کی یہ تربیت کر رہے ہوں، اگر یہ کلمہ گو ہے تو اس نے اگر یہ عمل کر لیا تھا تو نے تلوار کیوں چلائی اس کی گردن کے اوپر؟ تو یہ صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے۔ آج ہم کلمہ گو ہیں اور اپنے کلمہ گو بھائیوں کے اوپر کتنی باتوں کو لے کے آتے ہیں۔ یار چلو باہر والوں کو تو چھوڑ دو، سگے بھائیوں کے اندر نفاق موجود ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ ہوئی اپنے نفس کی خواہشات، وجہ ہوئی اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی، اور حضور جو تعلیمات دے کے گئے اس کے اوپر عمل نہ کرنے کی۔ حضور کا فرمان کیا ہے؟ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اگر وہ پسند نہیں کرتا تو اس کے ایمان کے اندر شک موجود ہے۔ بات میری نہیں، حضور کا فرمان ہے۔ تو جب انسان عمل کرے، عمل کے اندر بڑائی پیدا ہونا شروع ہو جائے، یاد رکھنا یہاں شیطانی تصرفات چلنا شروع ہو جاتے، جو انسان کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اس کو اس کے عمل سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان پھر کہتا ہے کہ یار میں بڑا تہجد گزار تھا، میں بڑا نمازی پرہیزی تھا، میں بڑے ذکر اذکار کیا کرتا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب مجھے وہ توفیق نہیں مل رہی۔ بعض اوقات انسان کا بول زبان سے نکلا ہوا، بڑائی کا دعویٰ کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے ہی اس انسان کو محروم کر دیتے۔ اکثر یہ چیز سامنے آتی ہے، معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، جب انسان اپنے عمل کے اوپر دعوے دار بن جائے۔ نفس کی کیفیت جب پہچاننی ہے تو یہ چیزیں یاد رکھنا کہ وہاں نفس کا غبار بھی اٹھے گا، شیطان کا تصرف بھی چلے گا، اور اس سے بڑھ کے کہتا ہوں پھر رحمان کی رحمت بھی شامل ہوگی۔ جب دو چیزوں کو پہچاننا شروع کر دیا، اب رحمان کی رحمت جو پہنچے گی، کوئی بھی عمل کرے گا تو اس عمل کے اندر کبر نہ آئے گا، کیونکہ وہ اپنے عمل کو اللہ کی طرف لوٹائے گا، اپنے عمل کا علل علان اظہار نہ کرے گا۔ چونکہ ہمارے ہاں تو چلی اسراری معاملات رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں انسان کے اوپر منکشف ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے دل کے اوپر کھل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے۔ عام آدمی اس کا تصرف نہیں، عام آدمی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ جو اس راستے کا سالک ہوگا، سوائے اس کے جو اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، سوائے اس کے کہ جس کی فکر رب العالمین کی ذات کی طرف ہوگی۔ تو اس راہ میں چلتے ہوئے سب سے پہلے انسان نفس کے شر سے آگاہ ہوتا ہے، انسان شیطان کے تصرف کی پہچان رکھتا ہے، اور رحمان کی طرف سے جو اس کے نفس کے اوپر رحمت پہنچتی ہے اس کے متعلق بھی یہ آگاہ ہوتا ہے
کہ میرے قدم اب برائی کی طرف اٹھ نہیں رہے، اللہ کا فضل شامل ہو گیا ہے، اللہ مجھے بچا رہا ہے، میرے ہاتھ برائی والا عمل نہیں کر رہے، اللہ کا فضل شامل ہو گیا، اللہ میرے ہاتھوں کو بچا رہا ہے، میری آنکھوں کے اندر حیا پیدا ہو رہی ہے، اللہ کا فضل شامل ہو گیا ہے کہ اللہ میری آنکھوں کو بچانا چاہ رہا ہے، میری زبان کے اندر درستگی پیدا ہو گئی ہے، اللہ کا فضل شامل ہو گیا ہے، اللہ میری زبان کو درست چلانا چاہ رہا ہے۔ یعنی ہر وہ عمل جو آپ کی ذات کے اندر آپ کی ذات کو شر میں پھنسائے یا آپ کا نفس کا غلبہ آپ کے اوپر آئے، جب آپ نے ذات کے اندر سیکھنا شروع کر دیا، رب کا جب وہ فضل ہوگا، وہ رحمت آئے گی، تو اس صورت میں وہ رحمت بھی آپ کو اس برے عمل سے بچائے گی۔ لیکن ایک چیز ضرور ہوگی، اس کے اندر سے میں نکل جائے گی، تو باقی رہ جائے گا، اس کے اندر سے میں نکل جائے گی، تو باقی رہ جائے گا، یعنی اس کے دل کے اندر فقط اللہ رہ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز طلب باقی نہ رہے گی۔ یہ در حقیقت وہ راہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ نے صحابہ کرام کی تربیت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان ہے 6 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو یوں سمجھو اس نے اپنے لیے جہنم کو خلاصی کا پروانہ حاصل کر لیا ہے، اور جنت کے داخلے کا انتظام اللہ اس کا کر دے گا۔ کہا پہلی چیز، جس شخص نے اللہ کو پہچانا اور اس کے بعد اس کی اطاعت گزاری کی، ایسا انسان کامیاب ہو جائے گا۔ دوسری چیز بتائی کہ جس نے شیطان کے تصرف کو پہچانا اور اس سے اپنے آپ کو بچایا، ایسا انسان بھی ناکام نہ ہوگا۔ تیسری چیز بتائی، جس نے حق کو پہچانا، اس سے روح گردانی نہ کی، یہ انسان بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے باطل کو پہچانا اور اس سے اپنے آپ کو بچایا، یہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ پانچویں چیز بتائی، ایسا انسان کہ دنیا کی حقیقت سے وہ آگاہ ہو گیا اور اس نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو یہ بھی ناکام نہ ہوگا۔ چھٹی چیز، جس نے یہ پہچانا کہ جنت کا اس کو پتہ چل گیا اور اس کی طلب میں وہ لگ گیا، تو وہ انسان ناکام نہ ہوگا۔ اب اللہ کی ذات کو پہچاننا، فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، راہ سلوک کے اندر آ کے ہوتا ہے، چونکہ یہاں دل کے ذریعے انسان وہ پہچان حاصل کرتا ہے، یہاں اللہ دل سے وہ پردے ہٹاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ دل کے اندر آتا ہے، سماتا، اس کی محبت انسان کو گرتی ہے، اور یہ جمع ہونا ہوتا ہے، یہ بھی اسی محبت کی وجہ سے۔ اور یہ بڑی خاص نعمت ہے، خاص چیز ہے۔ یعنی حضور نے تربیت کی ایسے کی، صحابہ کی زندگی کو دیکھ لو، جب تک حضور کو دیکھتے نہ تھے آنکھوں کو چین نہ آتا تھا، جب تک حضور کی بات سنتے تھے کانوں کی بے چینی ختم نہ ہوتی تھی، جب تک حضور کی مجلس میں بیٹھتے رہتے دل کا قرار ختم نہ ہوتا تھا۔ یہ کیفیت ان کی تھی۔ کیوں؟ وہ ان کو اللہ کی راہ کے اوپر چلا رہے تھے، ان کے دل اللہ کی یاد سے آباد کر رہے تھے، ان کو سیدھی راہ کے متعلق آگاہ کر رہے تھے، اور یہی چیزیں حضور علیہ الصلوۃ ہمیں دے کے گئے ہیں۔ اور یہ جو میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ بھی انہی چیزوں کا تقاضا کرتی ہے کہ راہ سلوک کا سالک اپنے آپ کو اس انداز میں اس راہ کے اوپر چلائے گا۔ اور یہ اللہ کے لیے محبت ہے، یہ بڑی کام کی چیز ہے، مسلمان کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی مثال یوں نہ دوں گا، ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں۔ اب یہ فرماتے ہیں، میں دمشق کے اندر تھا، مسجد کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، خوبصورت چہرے کا مالک ہے، دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، اور اس کے قریب چند لوگ بیٹھے ہوئے، وہ مسائل کے اوپر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ بحث و مباحثہ کرنے کے اندر کسی بات کے اندر اگر اختلاف ہوتا، ان سے حل نہ ہوتا، تو اس نوجوان کے سامنے چلے جاتے، اپنے اس مسئلے کو پیش کرتے، تو وہ نوجوان ان کا مسئلہ حل کر دیتا۔ میں بڑے تعجب میں پڑ گیا، میری نظر تھی کہ اس کے چہرے سے ہٹتی نہ تھی، میری نگاہ اس کو تکتی رہی، میں محو ہو گیا، آخر یہ شخص کون ہے؟ مجھ سے رہا نہ گیا، ایک شخص سے جا کے پوچھا، یار یہ نوجوان عالم کون ہے؟ کہا یہ معاذ بن جبل، حضور علیہ السلام کا صحابی رسول ہے۔ اب دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ صحابی اور حضور کا، جب یہ سنا تو میرے دل کے اندر ان کی محبت امڑ آئی۔
اب میرا دل مجھے ہے ایسے بے چین کیے رکھے کہ یار جلدی جا، ان سے مل، ان کی دست بوسی کر، ان کی پیشانی کو چوم اور ان کی آنکھوں کو چوم، کیونکہ ان آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا ہوا ہے، یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے لگے ہوئے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ، کیونکہ ان کو حضور کی صحبت حاصل ہے۔ اب ایسی محبت تھی اللہ والوں، محبت بھی کس لیے تھی؟ ذات کے لیے نہ تھی، اللہ کے لیے تھی، رسول اللہ کے لیے تھی۔ کہا بہت زیادہ ازدحام تھا، رش زیادہ تھا، میں مل نہ پایا، انتظار کرنے لگا۔ اسی اثناء میں مجھے اپنا کوئی کام تھا، چلا گیا۔ میں نے کہا یار اور کچھ نہ ہوا، تہجد کے وقت آؤں گا، آپ کے ضرور ان سے ملوں گا اور جو میرا حال دل ہے ان سے بیان کروں گا۔ کہا تہجد کے وقت میں آیا، اب میں دیکھا کہ وہ نماز کے اندر مشغول ہیں، مسجد میں زیادہ رش نہ تھی، میں دوڑ کے چلا گیا، قریب جا کے بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا کب ان کی نماز سے فراغت ہوگی، ان سے ملوں گا۔ اب نماز سے فراغت ہوئی، میں پاس بیٹھ گیا، انہوں نے جب سلام پھیرا، میں نے فوراً کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے مجھے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا، پیشانی کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ کہا کس لیے آیا ہو بھائی؟ کہا میں اللہ کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ اب مجھے وہ صحابی کہنے لگے اس جملے کو دوبارہ دہراؤ۔ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے۔ پھر تیسری بار کہا مجھے پھر یہ جملہ کہو۔ کہا مجھے اللہ کے لیے آپ کے ساتھ محبت ہے۔ کہا اللہ کے لیے محبت ہے تو خوشخبری ہے تمہارے لیے، خوش ہو جاؤ۔ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے جس انسان نے اللہ کے لیے محبت رکھی، جس انسان نے آپ سے تعلق اللہ کے لیے رکھا، جس انسان نے ایک دوسرے کے اوپر اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کیا، تو اللہ کی محبت ایسے شخص کے اوپر واجب ہوگی۔ اب یہاں جو سارا تعلق ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، ذات کے لیے نہیں ہے۔ ذات کے لیے ہر انسان کے معاملات اللہ نے بہت بنائے ہوتے ہیں، لیکن تعلق وہی ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کے لیے نہ ہو، اس کے اندر کوئی مطلوب اور مقصود نہیں ہوتا، اور خصوصاً راہ سلوک کے اندر کہ ما سوائے اللہ کے ایک انسان کو کوئی اور چیز مطلوب اور مقصود ہو۔ انسان خود بھی چاہتا ہے اس راہ کے اوپر چلے، جو اس کے ساتھ جڑا اس کو بھی چلائے، تاکہ میری ذات کے اندر بھی کوئی کمی کوتاہی باقی نہ رہے اور اس کی ذات کے اندر بھی کوئی کمی کوتاہی باقی نہ رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا دین کا معاملہ ہو، اللہ کی راہ کے اوپر چلنے والا ہو، اگر اللہ کے لیے معاملہ نہ ہو، یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ ایک اور تابعی بیان کرتے ہیں ایک روایت کو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، اپنے حواریوں کے ساتھ ایک بستی سے گزر ہو رہا ہے، اب بستی کے اندر لوگ مرے پڑے ادھر ادھر، اب حواری فوراً دل کے اندر سوال آیا یا روح اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کہ ان کو قبر بھی نصیب نہ ہوئی، ان کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یقیناً ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ کہنے لگے یا نبی اللہ، اللہ نے تو آپ کو یہ قدرت دی ہوئی ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہو، ہم نے ان کا قصہ سننا ہے، ہم ان کی حقیقت حال سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیوں آیا، آپ ذرا ان کو بلاؤ نا۔ فوراً اللہ کی طرف توجہ کی، دل میں دعا کی یا اللہ ان کی حقیقت حال سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، ان کا معاملہ میرے اوپر کھول۔ کہا ایسا نہیں یا روح اللہ، رات کے وقت ان کو بلاؤ، ان میں سے اپنی حقیقت حال یہ بیان کریں گے۔ جب رات کا وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا، وہ کہا کرتے تھے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ تو ان ساری بستی والوں میں سے ایک شخص کی آواز آنا شروع ہو گئی، اس نے سلام کا جواب دیا کہ یا روح اللہ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ کہا جی میں نے آپ کو بلایا ہے۔ کس لیے بلایا ہے؟ میں تم لوگوں کی حقیقت حال سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، میرے حواری بھی اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں، آخر ایسا کیا معاملہ تھا، کیا ماجرا تھا کہ تمہیں قبر بھی نصیب نہ ہوئی، ہم بھی اس سے بچنا چاہتے ہیں، میرے حواری بھی اس سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ حقیقت تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا پیش آیا۔ تو کہنے لگا کہ یا روح اللہ، معاملہ ہمارے ساتھ یہ پیش آیا کہ ہم دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے،
جتنے بھی تعلقات رکھتے تھے دنیا کی وجہ سے رکھتے تھے، اور دنیا ہمیں ایسے محبوب تھی جیسے بچے کو اپنی ماں محبوب تھی، اور دنیا کی جب فراخی ہمارے اوپر ہوتی تھی ہم بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ کسی معاملے کے اندر دنیا کی تنگی ہمارے اوپر آتی تو ہم وہاں چیخنا چلانا شروع کرتے تھے۔ اب یہ اللہ کو بڑا ہی ناپسند آیا، اس کے بدلے میں اللہ نے سزا دی اور اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ کہا اچھا تیرے دیگر ساتھی کہاں ہیں؟ کہا ان کو جہنم کی زنجیریں گلے کے اندر پڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے، تو کیسے آ گیا؟ کیا تو ان میں سے نہ تھا؟ کہا یا روح اللہ میں ان کے ساتھ تھا، ان میں سے نہ تھا، میں ان کے ساتھ تھا، ان میں سے نہ تھا۔ رات کو صحیح سلامت سوئے، صبح اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب حالت ایسی آئی کہ دفنانے والا ہی باقی نہ رہا، پوری بستی کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اب یا روح اللہ میں تو جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہوں، جہنم مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ نے ابھی تک میرا فیصلہ نہ کیا کہ اس کو جنت کے اندر بھیجوں یا جہنم میں ڈالوں۔ تو اصل معاملہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر دنیا کی وجہ سے ہماری آپس میں محبت تھی، دنیا کے اندر جو تعلق تھا صرف دنیا داری کی وجہ سے تھا۔ اور ادھر حضور علیہ السلام معاذ بن جبل کو خوشخبری کی سنا کے جا رہے ہیں کہ جس نے اپنا تعلق اللہ کی وجہ سے رکھا، اللہ کی وجہ سے اس تعلق کو نبھایا، اللہ کی وجہ سے اس مال کو خرچ کیا، تو ایسے شخص کے اوپر اللہ کی محبت واجب ہو گئی۔ تو یہاں جو تعلق ہے اللہ کی وجہ سے ہے، یاد رکھنا کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ وخر ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے ان نفس کی کیفیات سے بھی آپ کو آگاہ کر رہا تھا، تاکہ اس کے ساتھ آپ ان کو ضرور جانو، ان کو ضرور پہچانو۔ اگر اس راہ میں آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر نہیں کرنی تو پھنس جاؤ گے، کیونکہ یہاں آ کے بھی پیچھے کا راستہ باقی نہیں رہتا۔ دل کو جس چیز کے اوپر انسان ہلا لیتا ہے جب تک اس کو اب کرتا نہیں ہے چین نہیں آتا، کیونکہ یہ اصل ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ ڈائریکٹ جڑی ہوئی ہے، اور اللہ کے نام کا مزہ جس دل کے اوپر آنا شروع ہو جائے اور جو روح اللہ کے نام سے سیراب ہونا شروع ہو جائے، پھر دنیا کی لذتیں اس کے لیے بے معنی اور بے فائدہ ہو جاتی ہیں۔ اس کی لذت کی بقا اسی نام کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ جب تک اس کا نام لیتا رہے گا وہ لذت اور وہ سرور اس کو آتا رہے گا۔ اگر اس نام کو نہ لے گا تو بے چینی اور بے قراری اور اضطراب کی کیفیت میں وہ ہمیشہ پڑا رہے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بے چین نہ ہونے دے، اپنے آپ کو اضطراب کی کیفیت میں نہ ڈالے، تو اللہ کے نام کے ساتھ جڑا رہے۔ اثر نہیں پہنچ رہا یا اثر نہیں ہو رہا تو اس کے اندر انسان کے نفس کا اثر بہت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے وجود سے وہ ہٹا نہیں ہوتا، اور اس ہٹتے ہوئے بڑا وقت لگتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے انسان کو اس راہ کے اوپر۔ وہ محنت کرنے کے بعد وہ اثر ہٹے گا، تب جا کے نفس کا غبار چٹے گا، پھر جا کے کہیں دل کی دنیا آباد ہوگی، تب جا کے کہیں باطن کی آنکھ روشن ہوگی جو اس کو اپنے نور کے اندر سفر کروائے گی۔ ورنہ خام خیالی کے اندر، تصورات کے اندر انسان چلا کرتا ہے اور انہی چیزوں کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں یاد رکھنا، جب اللہ توفیق دے رہا اپنے نام کے ساتھ عمل جو کر رہے ہو تو ان عملوں کو اسی کے لیے کرنا، کبھی نفس کی بڑائی ان کے اندر نہ لے کے آنا کہ ایسا نہ ہو عمل اللہ کے لیے ہو رہا ہو اور نفس کا اثر اتنا ہو کہ آپ کی ذات کے اندر یا میرے اندر باقی ہو۔ توفیق اللہ دے رہا ہے، اس کے اوپر شکر کرنا، اور جس چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو اس کے اوپر صبر کرنا۔ جب یہ چیزیں پیدا ہو گئی تو اس راہ میں کبھی ناکام نہ ہوگے، اللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ جب اللہ آپ کو لے کے آ گیا، اس نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ موازنہ کر لو کتنے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، ہر ایک کو تھوڑا ہی توفیق ملتی ہے کہ وقت نکالے، اس سردی کے موسم میں ایک جگہ پہ آئے بیٹھے وقت لگائے، اللہ اللہ کرے اور اس کا اثر دل تک پہنچائے۔ ہر ایک کو تھوڑا ہی توفیق مل رہی ہے، اور وہ بھی جہاں نفس کے مقابلے میں اپنی ذات کو کھڑا کرے،
جہاں نفس کو وہ آرانا چاہ رہا ہو، اس کا قفس توڑنا چاہ رہا ہو اور اپنی حقیقت کو جاننا چاہ رہا ہو، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور بعضوں کو شروع میں سمجھ نہیں آتی، آہستہ آہستہ آتی ہے۔ اللہ کا نام ہے نا، میں نے آپ کو کہا بعض اوقات شر غالب ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان کو سمجھ نہیں آتی، جو خیر آتی ہے شر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب شر ختم ہوگی انسان کی حقیقت اس کے اوپر کھلتی جائے گی، جو ہی کھلے گی اپنے آپ کو سمجھ لے گا، اپنے معاملات کو سمجھ لے گا۔ اور ایسے انسانوں کی اللہ حفاظت کیا کرتا ہے، ایسے انسانوں کو اللہ اپنی نگرانی میں چلایا کرتا ہے، ایسے دلوں کو اللہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، ایسے دلوں کے حجاب اللہ اٹھایا کرتا ہے کہ جو اس چیز کے اوپر یقین کامل رکھتے ہوں کہ اللہ کا نام ہے، خیر کے علاوہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بعض ایسے بھی آ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، کہ ہم نے ذکر کرنا تو شروع کر دیا ہے، اب ہمارے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، ہم نے ذکر کرنا شروع کر دیا ہے، ہمارے اوپر تنگیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، ہم نے ذکر کرنا شروع ہو گیا ہے، ہمارے معاملات درست نہیں بلکہ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ وہی چیزیں نفس کی کیفیات میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں، ذات کے اندر انسان اگر موازنہ کر لے، اس کا جواب اس کی ذات ہی اس کو دے دے گی کہ تو کہاں رکھ کے اپنے آپ کو چلا رہا ہے، یا اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہا ہے تو بزرگ ہونا اللہ کی صفت ہے، یا اپنے عمل کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے تو تیرے عمل کی وجہ سے تیرے اندر کبر پیدا ہو رہا ہے، تیرے اندر عجز کی کیفیت پیدا نہ ہوئی، اور کبریائی کے تو اللہ سخت مخالف۔ تو نے اس سے کیا سیکھا؟ میں اکثر ساتھیوں سے بھی کہا کرتا ہوں نا، جب کوئی غلطی ہو جائے اس کے اوپر غور و فکر کیا کرو، بے شک گناہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے معافی مانگ لو، اس کے بعد یہ غور و فکر کرو کہ یار اس سے میں نے بچنا کیسے ہے، اس کا غلبہ اپنی ذات کے اوپر کیسے ہٹانا ہے۔ یہ چیزیں جب سمجھ میں آتی ہیں تب جا کے رائے سلوک کی سمجھ آتی ہے۔ یہ اس کے اندر موجود ہے، جنات سے لڑنا، جادو کو کاٹنا، یہ صرف اس سلسلے کا کمال ہے، خاصہ ہے، ہر ایک کر بھی نہیں سکتا۔ بزرگیت کو بیان کرنا بہت آسان ہوتا ہے، شیاطین کے مقابلے میں لڑنا ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، ہر ایک جنات سے لڑ بھی نہیں سکتا، ہر ایک جادوگروں کو شکست بھی نہیں دے سکتا۔ یہ تو اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ جس سے وہ یہ کام لے۔ لیکن یہ یاد رکھنا اس سلسلے کے اندر فقط یہ چیز نہیں ہے، دوسری طرف یہ بندے کا اللہ سے وہ تعلق قائم کرواتا ہے اس کی ذات کے اندر، جو من نوعان اس کے اندر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ اس کو گمراہی سے بھی بچاتا ہے، گناہوں سے بھی بچاتا ہے، سیدھی راہ کے اوپر بھی چلاتا ہے، اور ہر معاملے کے اندر اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے جب ہم کوئی معاملہ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو اس معاملے کو اللہ کے لیے کرنے کے باوجود طلب دنیا کو کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے وہ معاملہ اللہ کے لیے کر کے اس سے اللہ کو طلب ہی نہ کیا، جب اس معاملے کے ذریعے اللہ کو طلب ہی نہ کیا، اس لیے اللہ کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ تو اعلان کر رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں تو تمہاری شارک سے قریب ہوں، پھر محسوس کیوں نہیں ہوتا، پھر سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان نے جو کیا ہوتا ہے وہی اس کے آڑے آ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات عمل کر کے بھی اس کی حقیقت کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتا۔ جب یقین نہیں رکھتا اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے تو بھی یقینی کی کیفیت میں چلتا رہے، اور اسی کے اندر تو چلے گا، کبھی بھی حقیقت کو جان نہ پائے گا۔ جبکہ ایمان کے متعلق بھی وہ شروع میں ہی کہہ گیا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، شروع میں یہ کہا کہ اس کتاب کے اندر شک نہ کرنا، ایسی بے مثل اور بے مثال کتاب ہے۔ ایمان کے متعلق بتا دے وہ غیب کے اندر ہے، لیکن ساتھ نشانی بتا دی، غیب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے، نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے، اور جس رزق سے انسان بڑی محبت کرتا ہے اس کو تقسیم کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ وصف پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر جب آدمی اللہ کی راہ میں آتا ہے، جب اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے۔ اور یاد رکھ لو
کوئی بھی انسان ہو، بے شک کسی جماعت کے ساتھ نہ بھی جڑا ہو، اہل ایمان ہو، اگر وہ اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرے، جب تک اس کی زندگی باقی ہوتی ہے اللہ اس عمل کی توفیق دیتا ہی رہتا ہے۔ آزما لینا، زمانے کے اوپر نظریں دوڑا لینا، کہیں ایسے بھی دیکھو کہ بہت زیادہ نمازی نہ ہوں گے، کہیں ایسے بھی دیکھو کہ بہت بڑے عمل نہ کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی ایک ایسا عمل اللہ نے ان کی زندگی کے اندر رکھا ہوا ہوگا جو اللہ کے لیے کر رہے ہوں گے، اور مسلسل اللہ توفیق دے رہا ہوگا کہ ان کے اس عمل کے اندر کبھی کمی واقع نہ ہوگی۔ تو اس لیے یہاں جو چل رہے ہو، جو چلا رہے، ہر معاملہ اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے اور اس کی ساتھ ساتھ اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے ساری یہ محنت ہے۔ بس اللہ کے حضور دعا ہی ہے کہ اللہ ہماری اس محنت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اس کے اندر جو کمی کوتاہی اللہ اس کو دور فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ اس کی سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے، پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ السلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام، صحابیات، حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے، اس سلسلے کا فیض شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے، بندے فقیر کی معیت میں جتنی خانقاہیں چل اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، بالخصوص جو ساتھی مل کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اللہ سب کو اپنی شایان شان عطا فرمائے، جس کے اندر جو کمزوری اللہ اس کی برکت سے اس کو دور فرمائے، اللہ سب کے سینوں کو فراخ فرمائے، اللہ اپنے غیب کا علم ان کو عطا فرمائے، اللہ ان کے نفس کے علم ان کے اوپر کھولے، اللہ ان کے دل کو اس سے آباد فرمائے، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ جو ہمارے عزیز و قارب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ ان کو پہنچائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جو پریشان حال ہمارے پاس آتے ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ حق حلال کا روزگار عطا فرمائے، بے اولادوں کو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے ساتھی اس خانقاہ کے جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اللہ ہم سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کے معاملات کے اندر آسانیاں فرمائے، جن بچے بچوں کی شادی کے مسائل ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی اندرونی و بیرونی شرور سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پتنگان زندہ باد۔